السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو روہڑی کے ایک اور تاریخی مقام کی سیر کرواؤں گا۔ یہ تاریخی مقام ہے، اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سندھی تو میری اتنی اچھی نہیں، جس میں ہے ستین جو تھان، ستین جو آستان اور ہر ماتری، ستین جو آستانوں، ستیاسر اور 7 سہیلیوں کا مزار۔ اس جگہ کو لوگ 2 کہانیوں سے جانتے ہیں، تو آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں وہ دونوں کہانی بھی بتاؤں گا، اور حقیقت کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو بھی اس کی ہسٹری ہے، آیا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف وہ ایک افسانے ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ جانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ایک لوک داستان کے مطابق یہاں 7 سہیلیاں رہا کرتی تھیں جو خوبصورت، باپردہ اور نیک تھیں۔ ایک دن اس وقت کے حکمران کی ان پر نظر پڑ گئی اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا انہیں اپنے سامنے پیش کرنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں نے خود کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لی تھی۔ اس غار میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، صرف عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، لیکن ابھی کچھ کنسٹرکشن کے ورک کی وجہ سے ہم نے پرمیشن لی اور ہمیں جو ہے وہ اس غار میں آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ روم ہے یہاں پر۔ اس روم میں کہا جاتا ہے کہ ان سہیلیوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا۔ ایک روم یہ ہے اور ایک روم میں نے آپ کو دکھایا وہ اس کے بالکل ساتھ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 2 کمرے تھے جس میں انہوں نے خود کو چھپایا تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اولاد کے حصول کے لیے یہاں پہ خواتین آتی ہیں اور ان جھولوں میں ڈوری باندھ کے اور منت مانگ کے جاتی ہیں۔ جی، غار میں نے آپ کو نیچے دکھائی، تو مزید آگے کہانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس غار میں پناہ لینے کے بعد انہوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور 7 سہیلیاں زندہ ہی دفن ہو گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہاڑ کھلا اور وہ اندر پہاڑ کے دفن ہو گئیں، لیکن یہ کہانی سچی ہونے کے کہیں بھی کوئی شواہد موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی تاریخی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بھی کہتی ہے کہ محض یہ ایک افسانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مختلف کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ دور میں پیر ابو القاسم نمکین جب 1003 ہجری میں بکھر، جو کہ سکھر کا پرانا نام تھا، حکمران بن کر آئے تو انہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی اور اس علاقے میں بہت سی یادگاروں کی تعمیر شروع کروائی۔ دریائے سندھ کے کنارے بکھر قلعے کے سامنے ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹکڑے کو ہموار کروا کر یہاں 4 دیواری اور ایک چبوترا بھی تعمیر کروایا، جہاں پر چاندنی راتوں میں محفل کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس جگہ سے شام کو ڈوبتے سورج کا بھی شاندار نظارہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے یہ جگہ اپنے آخری آرام گاہ کے لیے مختص کر دی۔ سن 1031 ہجری میں ان کے انتقال کے بعد انہیں وصیت کے مطابق یہاں لا کر دفنایا گیا۔ ان کے علاوہ یہاں چبوترے میں دیگر 6 قبریں بھی موجود ہیں، جس میں امیر خان، میر عبد الرزاق بکھری، مرزا عتیق اللہ، عبد الرحیم، ابو القاسم، مرزا عبداللہ اور مرزا اسفندیار شامل ہیں۔ یہ قبریں چوکنی طرز پر پیلے رنگ کے پتھر کی بنی ہوئی ہیں، جس پر خوبصورت نقش نگاری اور قرآنی آیات سمیت فارسی میں اشعار کندہ ہیں۔ اس جگہ ان کے علاوہ ان کے خاندان کے مزید 72 قبریں بھی موجود ہیں۔
اکثر قبروں پر وصال کی تاریخ سن 1931 تا 1990 ہجری کی ہے۔ تمام قبریں مکلی کی تاریخی قبرستان کے طرز پر بنی ہوئی ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، جبکہ معلومات فراہم کرنے کے لیے کوئی گائیڈ بھی نہیں۔ اس وجہ سے اس مقام کے متعلق مقامی افراد نے بہت ہی من گھڑت کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو جگہ چوکیداروں اور بعد میں مجاوروں کے لیے مخصوص تھی، اب وہ 7 سہیلیوں کے دفن ہونے کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مقامی خاتون نے خواتین سے اولاد ہونے کی منت پوری ہونے پر یہاں پر جھولا رکھنے پر مشہور کر کے سادہ لو انسان سے رقم بٹورنی شروع کر دی، جبکہ حقیقت سے اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر کبھی بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کچھ سال قبل گورنمنٹ نے یہاں سووینیر روم تعمیر کروائے اور ان کا افتتاح بھی کیا، مگر تاحال وہ بند پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آنے والوں کے لیے پانی اور سائے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ جی ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ سکھر کے حوالے سے آج تیسری میری ویڈیو تھی۔ جتنا میکسیمم میں آپ کو بتا سکتا تھا اس مقام کے مطابق میں نے آپ کو بتایا۔ مزید اگر آپ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو میرے لائک کیجیے گا، چینل کو لازمی میرے سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔